بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد اللہ تعالی و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحمدللہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اللہ کے فضل اور اس کے احسان سے آج کی ہماری پہلی تراویح مکمل ہوئی۔ یہ اللہ ہی کے احسان سے ہوا، اللہ ہی کے کرم سے ہوا، اللہ نے چاہا تو ہوا۔ آج کی تراویح میں پہلا پارہ مکمل اور دوسرا پارہ پاؤ پڑھا گیا، سوا پارہ پڑھا گیا، اور انشاءاللہ تعالی یہی ترتیب رہے گی سوا پارے کی۔ سورہ بقرہ اللہ رب العزت نے نازل فرمائی اور یہ سورت مدنی ہے۔ اس سورت کے اندر 40 رکوع ہیں اور 286 آیتیں ہیں۔ ان میں سے آج کی تراویح میں 169 یعنی 169 آیتیں پڑھی گئی الحمدللہ۔ اور جیسے کہ ہر رکعت کے شروع میں سورہ فاتحہ تو پڑھی جاتی ہیں، سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ملا دے ہوئے تو 176 آیتیں الحمدللہ تراویح کے اندر پڑھی گئی۔ اب سورہ بقرہ کے بارے میں اس کی فضیلت میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرے، کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے جادوگر اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور چونکہ اس صورت میں اللہ رب العزت نے جادو کا بھی تذکرہ فرمایا، پہلے بارے میں ہی ہے، تو اس سے بھی اندازہ ہوا کہ شیاطین کی جانب سے ایسے جادو والے حملے ہوتے ہیں، اس سے بچنے کے لیے گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرنی چاہیے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت ہے، کہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے تقریباً احکامات بیان فرما دیے، یعنی شریعت کے زیادہ تر احکامات سورہ بقرہ میں اللہ نے نازل فرما دیے۔ جیسے روزے کا بیان فرمایا، ایسے ہی نماز کا حکم بیان فرمایا، ایسے ہی سود اور تجارت سے متعلق اللہ رب العزت نے احکامات نازل فرمائے، قتل اور قصاص کے متعلق اللہ رب العزت نے احکامات نازل فرمائے۔ ایسے ہی اس سورت کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس سورت میں بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا، اور اس سورت کا نام سورہ بقرہ اس وجہ سے ہے کہ بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں، اور بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے، اللہ رب العزت نے یا بنی اسرائیل پہلے پارے میں 3 مرتبہ اس کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ تو بنی اسرائیل جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کہلاتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جد امجد، اور پھر ان کے بیٹے حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، اور حضرت یعقوب کا دوسرا نام اسرائیل ہے۔ تو اس طرح بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کی اولاد، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ تو یہ جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں 2 قومیں بہت فیمس، بہت مشہور ہوئی، اس میں یہودی اور عیسائی، اور یہ 2 قومیں بڑی سرکش تھی۔ اللہ رب العزت نے دنیاوی اعتبار سے بہت نوازا تھا، مال بھی دیا تھا، جائیدادیں بھی عطا فرمائی تھی، اور یہاں تک کہ اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل وہ قوم ہے جن کو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر جنت کا کھانا کھلایا، یہ وہ قوم ہے، اور جن کے ساتھ اللہ رب العزت کی مدد اپنی آنکھوں سے نازل ہوتے ہوئے یہ دیکھتے تھے۔ جیسے ہم اپنی نظروں سے یہ مکانات دیکھ رہے ہیں، یہ آسمان دیکھ رہے ہیں، یہ زمین اور یہ جو مناظر دیکھ رہے ہیں، یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کی مدد کو اور اللہ کی نصرت کو اترتے ہوئے دیکھا، یہ بنی اسرائیل۔ اور قرآن پاک میں جگہ جگہ ان کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا۔ تو بنی اسرائیل کے ساتھ ایک واقعہ بقرہ کے تعلق سے پیش آیا تھا، جس کی بنا پر اللہ رب العزت نے اس سورت کا نام کیا رکھا؟ بقرہ۔ اور چونکہ اس سورت کے اندر بقرہ کا لفظ بھی آیا ہے، واقعہ مختصر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے پیچھے خوب محنت کی اور ان کو خوب سمجھایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے۔ اب بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات مانی اور کہنے لگے کہ
کہ آپ اللہ رب العزت کی جانب سے دستاویز کی صورت میں کوئی کتاب ہم کو لا کر دیجئے تاکہ ہمارے لیے آپ کے بعد اس پر عمل کرنا آسان ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی بات پسند آئی, اللہ رب العزت سے دعا فرمائی, اللہ رب العزت نے کوہ طور پر بلایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر 40 دن کے لیے تشریف لے گئے. یہ جو غیبت کا زمانہ تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی کا جو زمانہ تھا, جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو خلافت اور نبوت کا جو منصب تھا اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کر کے گئے تھے کہ بھئی اب کے بعد دعوت کی ذمہ داری آپ کی ہے کہ سمجھاتے رہنا, بتلاتے رہنا, حق بات کی ان کو فہمائش کرتے رہنا. اس دوران بنی اسرائیل جو تھے وہ اپنی پہلی روش پر واپس آ گئے, واپس اللہ رب العزت کو چھوڑ کر ایک بے زبان جانور کی عبادت کے اندر کیا ہو گئے, مشغول ہو گئے, اور اس کو بنا دیا گیا تھا بچڑے کے مانند. اللہ رب العزت نے فاتخذوا العجل اسی کی طرف اشارہ فرمایا کہ انہوں نے ایک بچڑا بنا لیا اور اس کی کیا کرنے لگے, وہ پوجا کرنے لگے, عبادت کرنے لگے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے لوٹے ہیں تو وہ یہ منظر دیکھ کر بہت زیادہ خفا ہوئے اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے بھی حساب لیا کہ تم نے کیا کیا, اور بنی اسرائیل سے بھی کہا کہ تم نے تو مجھ سے کہا تھا کہ تم اللہ کی عبادت میں لگے رہو گے اور میری غیر موجودگی کے اندر تم غیر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا, نہیں مانے, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا فرمائے تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر عذاب نازل فرمایا, ان کی پکڑ آئی تو ان کو ہوش آیا, پھر وہ معافی مانگنے لگے, توبہ کرنے لگے. تو اللہ رب العزت نے کہا کہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی, لیکن شرط یہ ہے کہ جس چیز کی عبادت میں یہ مشغول ہوئے تھے اس چیز کو یہ اپنے ہاتھ سے ختم کریں گے, اپنے ہاتھ سے کیا کریں گے, اس کو فنا کریں گے. اس لیے حکم دیا کہ اس کو ذبح کرو, اس کو کیا کرو, ذبح کرو. تو اب بنی اسرائیل تھے, بڑی سرکش قوم تھی. اللہ رب العزت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کرنے لگے, چلو بچڑا تو ہم کر دیں گے ذبح, لیکن کیسا ہونا چاہیے, اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے, یہ کیسا, طرح طرح کے سوالات اللہ نے وہ بھی نازل فرمایا. تو بہرحال قصہ مختصر, اس واقعے کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا. 286 آیتیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے, اور اس سورت کی سب سے بڑی خاصیت ہے کہ 3 طرح کی آیتیں اس سورت میں اللہ نے ایسی نازل فرمائی ہے جن کے متعلق یہ بات ہے کہ وہ اسم اعظم ہے. اس میں سے پہلی آیت تو آج کی تراویح میں آ گئی, الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. علماء نے لکھا ہے کہ جب بھی اللہ پاک سے دعا مانگے تو یہ آیت پڑھنی چاہیے, کیونکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اسم اعظم کے ذریعے جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ کیا کرتا ہے, اس کو قبول فرماتا ہے. تو یہ دوسرے پارے کے اندر یہ آیت ہے, یا سب پڑھو مل کر کے, الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. یہ یاد ہو جانی چاہیے ہمیں, جب بھی دعا مانگے تو یہ دعا پڑھ کر دعا مانگے, انشاءاللہ تعالی دعا کیا ہوگی, قبول ہوگی. ایسے ہی اس سورت کے اندر ایک اور آیت ہے جس کو ہم آیت الکرسی کے نام سے جانتے ہیں. سب کو معلوم ہے نا بھائی, سورہ تیسرے پارے کے شروع کے اندر یہ آیت الکرسی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آیت الکرسی جو ہے یہ قرآن پاک کی زینت ہے, قرآن پاک کی خوبصورتی ہے, اور اللہ رب العزت نے پوری سورت کو گویا کہ پوری آیت کو اسم اعظم قرار دیا ہے. کیا قرار دیا ہے, اسم اعظم. لہذا بتلایا کہ جو شخص مغرب کی نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھ لیا کرے, اللہ رب العزت اس کے ایمان کی حفاظت فرماتے ہیں. ایسے فرمایا کہ جو شخص سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا کرے اور اپنے بدن پر دم کر لیا کرے, اللہ رب العزت اگلی رات تک ہر اعتبار سے, جان کے اعتبار سے, مال کے اعتبار سے اس کی کیا کرتے ہیں, حفاظت فرماتے ہیں. اچانک حوادث سے اس کی حفاظت ہوتی ہے, اچانک موت سے اس کی حفاظت ہوتی ہے, اور ایسے حالات سے اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرماتا ہے جس سے آدمی رسوا ہو جائے. اللہ آیت الکرسی کی برکت سے کیا کرتا ہے, اس کی حفاظت فرماتا ہے. اور تیسری آیت جو اس سورت کی خاصیت ہے وہ اس سورت کی آخری 2 آیتیں ہیں. وہ پڑھتے نا, ایسے ہی پڑھتے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت. آخری 2 آیتیں ہیں للہ ما فی السماوات والی, آمن الرسول والی جو آیتیں ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس شخص نے ان 2 آیتوں کو یاد کر لیا, سینے میں بسا لیا, اس کو پڑھ لیا کہ یہ 2 آیتیں کل قیامت کے دن اس کے لیے کافی ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے. تو اس سورت کی خاصیت ہے کہ اس میں 3 آیتیں اللہ رب العزت نے ایسی نازل فرمائی ہیں جو پچھلی امتوں کو عطا نہیں کی گئی تھی, اور اس کو بعض اکابرین نے اس میں اعظم میں شمار کیا ہے. ایک الہکم الہ واحد, دوسری آیت الکرسی, اور تیسری اس سورت کی آخری 2 آیتیں آمن الرسول سے لے کر یا تو پھر للہ ما فی السماوات سے لے کر اخیر تک کی.
سورہ بقرہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر بہت سارے احکامات نازل فرمائے، خاص طور پر 3 حکم بہت زیادہ اہم ہیں۔ سورہ بقرہ کے اندر تو بہت سارے احکامات، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے تعلق سے اللہ نے 40 باتوں کا ذکر فرمایا اس سورت کے اندر، لیکن سب سے زیادہ اہم جو چیز ہے وہ اللہ رب العزت کی جانب سے حکم نازل ہوئے، ان میں سب سے اہم 3 طرح کے حکم ہے۔ اس میں سب سے پہلا جو حکم ہے وہ توحید کا حکم ہے۔ سب سے پہلا حکم کس کا ہے اس سورت کے اندر؟ توحید کا حکم ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اللہ رب العزت نے ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا اس سورت میں، پھر منافقوں کا تذکرہ فرمایا، ایمان والوں کی صفت بیان فرمائی، کذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یؤمنون ایمان بالغیب، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، مما رزقناہم ینفقون، اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ ایمان والے وہ ہے کہ جو اللہ کی جانب سے نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو ان کے نبی پر نازل ہوا اور ان سے پہلے انبیاء پر نازل ہوا سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اس میں بنیادی جو چیز ہے اللہ رب العزت نے ایمان کو بیان فرمایا، اور ایمان جو ہے یہ جڑ ہے۔ ایمان کیا ہے؟ جڑ ہے۔ اگر جڑ قائم ہوگی نا تو اس کے اوپر تنا کھڑا ہوگا۔ تنا، درخت کا تنا ہوتا ہے نا، جڑ ہوتی ہے تو درخت کا تنا ہوتا ہے، پھر جب تنا ہوتا ہے تو پھر شاخیں نکلتی ہیں، جب شاخیں نکلتی ہیں تو پتے لگتے ہیں، جب پتے لگتے ہیں تو پھل آتے ہیں، جب پھل آتے ہیں تو اس کے اندر مٹھاس آتی ہے۔ تو ایسے ہی بنیاد کیا ہے؟ ایمان ہے۔ جب ایمان ہوگا تو پھر اعمال صالحہ ہوں گے، اچھے اخلاق ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت نے بنیادی طور پر کس کا حکم دیا؟ ایمان کا حکم دیا، اور اس کے ضمن میں پھر بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا، اور اس کے ضمن میں منافقوں کا بھی تذکرہ فرمایا۔ دوسری اہم چیز جو اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے خاص طور پر ارشاد فرمائی ہے وہ ہے نماز اور روزہ۔ نماز اور روزہ، ایک جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ نے کہا کہ ایمان والو اللہ رب العزت سے مدد طلب کرو، کس کے ذریعے؟ نماز کے ذریعے اور صبر کرنے کے ذریعے۔ اللہ رب العزت نے اس کا حکم، اور صبر کس کے اندر پایا جاتا ہے؟ کہ روزے کے اندر پایا جاتا ہے۔ اس لیے روزے کے متعلق آیت نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، آئندہ کل کی تراویح کے اندر انشاءاللہ اس کا بیان آئے گا، روزے کا بیان آئے گا۔ تو بہرحال دوسرے نمبر کی جو اہم چیز ہے اللہ رب العزت نے نماز اور روزے کا حکم اس کے اندر بیان فرمایا، اور ساتھ ساتھ میں اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا بھی تذکرہ فرمایا۔ اس سے اندازہ ہوا کہ نماز جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے، بندے کا اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہو، مضبوط کرنا ہو، تو اس کے لیے سب سے آسان حکم کون سا ہے؟ نماز ہے۔ افضل العبادات کہا گیا، اس لیے کہا گیا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے کس کا حساب ہوگا؟ نماز کا حساب ہوگا۔ ایسے ہی مخلوق کے درمیان تعلق کو پیدا کرنے کے لیے اللہ نے حکم دیا زکوٰۃ کا۔ کس کا حکم دیا؟ گویا کہ خالق کے ساتھ حسن تعلق نماز ہے، اور مخلوق کے ساتھ حسن تعلق کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے، جس کا حکم اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر دیا ہے۔ اور خصوصی طور پر اللہ رب العزت نے معاملات کے تعلق سے ایک آیت نازل فرمائی ہے، انشاءاللہ آئندہ کل تراویح کے اندر وہ آئے گی، اور اس کا مختصر اس کا خلاصہ یہ ہے، اللہ رب العزت نے دین اسلام کے اندر 5 طرح کے احکامات نازل فرمائے۔ اس میں ایمانیات ہے، عبادات ہے، معاشرت ہے، اخلاقیات ہے، اس میں ایک چیز معاملات بھی ہے۔ معاملات اصل میں ہم لوگوں کے بہت زیادہ کمزور ہے، نماز پڑھنا آسان ہے، حج کرنا آسان ہے، بہت ساری چیزیں ہیں بہت آسان ہے، لیکن موجودہ زمانے میں خاص کر ٹیکنالوجی کے زمانے میں جہاں چاروں طرف دجالی فتنے پھیلے ہوئے ہو، ایسے ماحول میں جہاں سود عام ہو، جھوٹ عام ہو، معاملات کا صحیح ہونا، صاف ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ مشکل بھی ہے، لیکن اگر کوئی دل سے چاہے تو اس کے لیے عمل کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے معاملات پر مستقل ایک آیت نازل فرمائی، اور وہ قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت ہے۔ گویا کہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت میں اللہ نے سب سے بڑی آیت جو نازل فرمائی ہے وہ کس پر مشتمل ہے؟ معاملات پر مشتمل ہے، لین دین پر مشتمل ہے، تجارت اور کاروبار پر مشتمل ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کل اس کی کچھ وضاحت آئے گی۔ اللہ کرم ہے بات سمجھ میں آ جاوے، اور آج جو پڑھا گیا تراویح میں سنا گیا، اور جو ابھی تفسیر کے اندر جو بولا گیا، اللہ رب العزت سب کو قبول فرماوے۔ غلطی ہوئی، کوتاہی ہوئی، اللہ رب العزت معاف فرماوے۔ کچھ اچھا ہوا اللہ کے چاہنے سے ہوا، اور آئندہ جو بھی ہوگا وہ اللہ کے چاہنے سے ہوگا۔ اللہ رب العزت قبول اور منظور فرماوے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔